میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے سیگمنٹ لیے حاضر ہے پروگرام میرا پیارا دین۔ آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر آپ نے شرکت کرنی ہے، حدیث پاک بھی یاد کریں گے، کلام بھی سنیں گے اور دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھیں گے۔ کرامات صحابہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اسلامک ہسٹری بھی جانیں گے۔ تو بہت سارے سیگمنٹ ہیں، بہت سارے انفارمیٹیو سیگمنٹ ہیں، تو آپ نے شامل رہنا ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نعت خواں بھائی بھی موجود ہیں، مسوان بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ شکیل بھائی اور اویس رضا بھائی، اور یہاں پر عبدالاحد بھائی، عبدالرحمن بھائی اور فیضان بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے اور آپ نے بھی ہمارے پروگرام میں ساتھ رہنا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کلام میں ہم کلام سنتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ مسوان بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کے۔ سبحان اللہ، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر۔ جی، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی،
نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی
ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر سبحان اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہیں حبیب کبریا ہیں شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی ماشاءاللہ مصفان بھائی بہت ہی پیارا کلام بہت ہی پیارے انداز سے سنا رہے تھے. اللہ پاک انہیں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس اور اس بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے. تو آج ہم جس چیز کے بارے میں سنیں گے وہ ہے درخت لگانا. پیارے بچوں درخت لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت لگانے کی فضیلت بیان کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت لگانا ثابت بھی ہے. تو پیارے بچوں درخت اور پودے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. سائنسی ریسرچ کے مطابق درخت لگانے کے بہت سے فائدے ہیں. درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ گیس ہوتی ہے اور یہ وہ اپنے اندر لیتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اور آکسیجن یہ فراہم کرتے ہیں. آکسیجن انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کسی کو آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو پیارے بچوں معلوم ہوا کہ درخت کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمیں پھر لگانے چاہیے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ اپنی پاکیزہ اور صاف ہوا دیتے ہیں. درجہ حرارت
یعنی ٹیمپریچر کو بڑھنے نہیں دیتے درخت اور پودے. فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد وغیرہ جو اڑتی رہتی ہیں اس میں کمی کرتے ہیں. درخت اور پودوں کے زیادہ ہونے سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے. درخت اور پودے جب زیادہ ہوں گے تو ماحول اچھا رہے گا, ماحول صاف ستھرا رہے گا, ماحول ٹھنڈا رہے گا, خوشگوار رہے گا. تو پیارے بچوں, ہمیں ثواب کی نیت سے زیادہ پودے لگانے چاہیے. اس طرح ہمارا ماحول صاف ہوگا, ہمارا ماحول اچھا ہوگا اور درخت ہمیں ہی فائدہ دیتے ہیں. درخت لگائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا, اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے. اور بہت سارے ہم نے فائدے سنے, تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتائیے کہ ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کیا سنا, کس چیز کے بارے میں سنا؟ درخت لگانے سے آکسیجن ملتی ہے. جی ہاں, درخت اور پودے ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ماحول کو صاف کرتے ہیں. ماحول کو صاف رکھتے ہیں, ٹیمپریچر کو بڑھنے نہیں دیتے, اور اس کے علاوہ یہ جو فضائی آلودگی ہوتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار بناتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, نیت کر لیں کہ اگر جتنے ہم درخت لگا سکتے ہیں, جتنے پودے لگا سکتے ہیں تو لگائیں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت, اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں؟ جی اویس بھائی, ہمارے نبی کی پیاری سنتیں سنتے ہیں. جی ہاں, ہم اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں سیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں, آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پیاری سی سنت کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں, وہ سنت ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کھانے سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی عادت ہوگی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے, بسم اللہ شریف پڑھتے ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو آج معلوم ہوئی ہو کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو پیارے بچوں, کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکتیں تو ہمیں ملیں گی, اور سنت کی نیت کر لیں گے تو دن میں ہمیں 3 ٹائمز اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اکثر جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے, 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے, تو 3 دفعہ سنت کی نیت سے بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر ہم اگر کھانا کھائیں گے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا. اور پیارے بچوں, میں آپ کو ایک اور ایسی ٹرک بتاتا ہوں جس سے آپ اور بھی زیادہ ثواب کما سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی دسترخوان پر آپ اور آپ کے فیملی ممبر, سارے گھر والے بیٹھے ہوں اور کھانا کھا رہے ہوں, تو کھانے سے پہلے آپ یہ یاد کرا دیں کہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سی سنت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھنا چاہیے. تو اس طرح آپ کی دعوت سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. جو آپ کی دعوت سے بسم اللہ پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور آپ نے دعوت دی تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو پیارے بچوں, ہمیں آج سیکھنے کو ملا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر والوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. تو پیارے بچوں, کچھ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہم نے کون سی سنت کے بارے میں سنا؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. جی ہاں, کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. تو پیارے بچوں, تو ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں تو سب کو یہ یاد بھی کرانا چاہیے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके सिखाए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पर अमल करें। और इसीलिए हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम इंशाअल्लाह हदीस पाक याद करेंगे, और सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस, और इस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस मुबारक याद करते हैं। तो आज भी हम इंशाअल्लाह एक प्यारी सी हदीस पाक याद करें। तो आज हम जो हदीस पाक याद करेंगे वो देखते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तवाफ़ु बिल बैति सलाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज की तरह है। बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज की तरह है। तो आइए ये हदीस पाक याद करते हैं। आवाज़ से याद करेंगे, अच्छे अंदाज से याद करेंगे, इंशाअल्लाह जल्दी से याद होगी। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी ये हदीस पाक याद करनी है। तो आइए याद करते हैं। अत्तवाफ़ु, अत्तवाफ़ु, आवाज़ से अत्तवाफ़ु, अत्तवाफ़ु, अत्तवाफ़ु अत्तवाफ़ु, बिल बैति, बिल बैति, बिल बैति, बिल बैति, अत्तवाफ़ु 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 बिल बैति, सलाह, सलाह, सलातुन भी पढ़ सकते हैं और सलाह भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सलातुन पढ़ लेते हैं। सलातुन, 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 अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन, अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन, अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन, अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन। बिल बैति सलातुन नहीं है, सौत पर तशदीद नहीं है, बल्कि सलातुन अलग वर्ड है। अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन, अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन। किस किस को याद हुई? जी शकील भाई। अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन। जी अब्दुल अहद भाई, माइक में। अत्तवाफ़ु, 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 अत्तवाफ़ु ता है, अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन। सलातुन। चलें थोड़ी और याद कर लेते हैं। अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन, 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 अत्तवाफ़ु अत्तवाफ़ु बिल बैति बिल बैति सलातुन। सलातुन। जी अब किस किस को याद हुई? जी अब्दुल अहद भाई। अत्तवाफ़ु बिल बैति बिल बैति बिल बैति सलात सलातुन। जी मिसवान भाई से सुनते हैं। अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन। माशा अल्लाह। जी तो अब इस हदीस पाक का तर्जुमा याद करते हैं। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। बैतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। नमाज की तरह है। नमाज की तरह है। नमाज की तरह है। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। जी किस किस को याद हुआ तर्जुमा? जी आपका नाम, उन्हें माइक दीजिए। अब्दुल अहद भाई। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। जी उवैस भाई। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। माशा अल्लाह। जी फैज़ान भाई। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। माशा अल्लाह। शकील भाई। बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की तरह है। अब्दुल अहद भाई। बैतुल्लाह का तवाफ
नमाज की तरह है। माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह नमाज एक इबादत है, इसी तरह काबा शरीफ का तवाफ़ करना भी अल्लाह पाक की इबादतों में से एक ज़बरदस्त इबादत है। उलमा किराम फरमाते हैं कि वो लोग जो मक्का शरीफ में रहते हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ने का सवाब तवाफ़ के सवाब से ज़्यादा है। जो लोग मक्का शरीफ में रहते हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ने का सवाब तवाफ़ के सवाब से ज़्यादा है। और वो खुश नसीब मुसलमान जिन्हें अल्लाह पाक की तरफ से हज और उम्रा अदा करने का मौका मिलता है और मक्का शरीफ में नहीं रहते, उन खुश नसीबों के लिए तवाफ़ का सवाब नमाज के सवाब से ज़्यादा है। जो मक्के शरीफ में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उनके लिए तवाफ़ का सवाब नमाज से ज़्यादा है। और जो मक्का शरीफ में रहते हैं उनके लिए नमाज का सवाब तवाफ़ से ज़्यादा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी तवाफ़ करने की सादत अता फरमाए, हमें बार बार प्यारा प्यारा मक्का दिखाए, मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स शामिल करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने किस अंदाज से हमें हदीस पाक लिख कर सेंड की हैं। फरमाने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। मोहम्मद अहमद अत्तारी चिश्तिया शरीफ से माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने हदीस पाक लिख कर सेंड की है। जी नेक्स्ट पिक्चर, हदीस मुबारका। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु मियातु दरजतिन, जन्नत के 100 दर्जे हैं। ज़हरा तारिया लाहौर से। जी तो यहाँ पर अल जन्नती लिखा हुआ है, ता के नीचे ज़ेर है, अल जन्नतु है, तो इसे सही कर लीजिए। नेक्स्ट पिक्चर, एक प्यारी हदीस। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। नूर फातिमा अत्तारिया बसीरपुर से। आई लव किड्स मदनी चैनल। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने हदीस पाक लिखकर सेंड की है। पहाड़ों के अंदर माशाअल्लाह ये प्यारी सी हदीस पाक लिखी है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर, एक प्यारी हदीस। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद से बचो। नूर फातिमा तारिया फ्रॉम बसीरपुर। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे फ्रेम में इन्होंने हदीस पाक लिखी है, बहुत सारे फूल बनाए हैं और माशाअल्लाह बहुत सारे दिल भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट पिक्चर, मेरा प्यारा दीन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुक्सिर दहिक, ज़्यादा मत हंसो। बिनते मोहम्मद यूसुफ हैं, माशाअल्लाह ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, हदीस पाक भी लिखी है और माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से इन्होंने हमें पिक्चर सेंड की है, हदीस पाक सेंड की है। नेक्स्ट पिक्चर, एक प्यारी हदीस। इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, तर्जमा झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। हिब्बा अब्दुल अजीज़, माशाअल्लाह अच्छा अंदाज है। नेक्स्ट पिक्चर, अस्सलातु नूरुन, ये हदीस पाक है और इसका तर्जुमा है नमाज नूर है और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है हय्या अलल फलाह और माशाअल्लाह लिखा है हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, हर ही दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। माशाअल्लाह जुवेरिया अंजुम इस्लामाबाद से। नेक्स्ट पिक्चर, हदीस। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तर्जमा बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। हबीबा तारिया कराची से। माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसद से बचो। बिनते मुमताज़ चौक आज़म ज़िला लिया, माशाअल्लाह इन्होंने लकड़ियाँ बनाई हैं जिससे आग निकल रही है, यहाँ पर फूल भी बनाए हुए हैं। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट पिक्चर, मेरा प्यारा दीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्राहिमुना यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान यानी अल्लाह पाक रहम फरमाता है। महनूर तारिया बिनते इफ्तिखार अहमद शाहपुर लाहौर से। माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर, मेरा प्यारा दीन। एक प्यारी हदीस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला दीना लिमन ला अहदा ला, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। आयशा नईम वाह कैंट से। माशाअल्लाह वाह क्या बात है। नेक्स्ट पिक्चर,
میرا پیارا دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ مدنی مقصد بھی لکھا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، اور یہ ہیں قربان عطاری رحیم یار خان سے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ انہوں نے مدنی مقصد بھی لکھا ہے، حدیث پاک بھی لکھی ہے، اور نعرہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ خانہ کعبہ کی بہت ہی اچھی پکچر بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماء البحر طہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے۔ بنت محمد ایوب عطاریہ ہند سے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، نور فاطمہ بنت شبیر، ماشاءاللہ۔ انا رحمت مہداتن، میں رحمت ہوں، رب کا ہدیہ ہوں، سبحان اللہ۔ ہنا بنت اسحاق عطاریہ چشتیہ شریف سے، بہت ہی اچھا انداز ہے، بہت سارے انہوں نے پھول بنائے ہیں ماشاءاللہ، اور حدیث پاک بھی اچھے انداز سے لکھی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارا سیگمنٹ تھا ایک پیاری حدیث، جس سیگمنٹ میں ہم نے حدیث پاک بھی یاد کی، اور اس کے علاوہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز بھی دیکھی ماشاءاللہ۔ بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں ناظرین سینڈ کرتے ہیں پکچر، تو اسی طرح سینڈ کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سینڈ کیا کریں۔ تو آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے کال یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کال یاد کریں، اور اس سیگمنٹ میں ہم کال یاد کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو کال یاد کریں گے وہ ہے نیکیوں میں کمپٹیشن، مطلب مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ تو آئیے اب یہ ہم کال یاد کرتے ہیں۔ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا اچھا ہے، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا اچھا ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم اسے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ آواز سے یاد کریں گے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ کس کو یاد ہوا؟ جی عبدالاحد بھائی مائک میں۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شکیل بھائی؟ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ جی فیضان بھائی؟ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ جی انہیں مائک لیجئے، عبدالاحد بھائی، عبدالرحمان بھائی۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ جی اویس بھائی؟ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھا ہے۔ پیارے بچوں، یہ قول ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، تو ہمیں اس قول سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہت ہی اچھی بات ہے، اور ویسے بھی بچے ایسی گیمز کھیلتے ہیں جن میں وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں گیمز کے بجائے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ کس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے؟ نیکیوں میں۔ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، اس سے ہمارا وقت نیکیوں میں گزرے گا، اور نیکیوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہمیں دنیاوی اعتبار میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، دنیاوی کوئی معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، اور کوئی نیکیوں کا معاملہ ہو تو ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ جی تو ہم اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اگر 700 بار درود پاک پڑھتے ہیں ایک دن میں، وہ 1000 بار پڑھتا ہے، تو ہم پھر کوشش کریں ہم 1500 بار پڑھیں، 1200 بار پڑھیں، 1200 بار پڑھیں۔ تو اس طرح ہمیں نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک دن میں اتنی تلاوت کرتا ہے، ایک پاؤ پڑھتا ہے یا آدھا پارہ پڑھتا ہے، تو ہم اس سے زیادہ پڑھیں، ہم ایک پارہ پڑھیں، تو ہمیں اس طرح مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح
نیکیوں میں وقت گزرے گا، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کے اس پیارے سے قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن ہمارے ساتھ مصفان بھائی موجود ہیں، تو ان سے ایک اور پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ جی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، کرم گے حضور کا ہم پر کہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال
संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह। तो आइए इसी प्यारे से कलाम के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब है सेगमेंट करामाते सहाबा, और इस सेगमेंट में हम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की करामतें सुनते हैं। तो आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन प्यारे से सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत सुनेंगे, उनका नाम है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या नाम है? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत सुनेंगे। आप सब ने तवज्जो के साथ सुननी है। प्यारे बच्चों, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु में से हैं, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु उन खुश नसीब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु में से भी हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई थी। और प्यारे बच्चों, आप रज़ियल्लाहु अन्हु 17 साल की उम्र में इस्लाम ले आए थे। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में आप इस्लाम ले आए थे। और प्यारे बच्चों, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सी जंगों में शिरकत फरमाई है, बहुत सी जंगों में शिरकत फरमाई है। तो हमने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तो सुना, तो आइए अब आप रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत भी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बुरी बातें करने लगा। हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बुरी बातें करने लगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी करने लगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने गुस्ताखी करने लगा। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स की बातें सुनकर बहुत गमज़दा हुए और जोश में आकर ये दुआ कर दी कि या अल्लाह पाक, अगर ये तेरे औलिया में से एक वली को गालियाँ दे रहा है तो इस मजलिस के ख़त्म होने से कबल ही इस शख्स पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा। इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले ही इस पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा। सहाबी ने एक शख्स के लिए बददुआ की है, तो अब वो कैसे बच सकता है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान मुबारक से उस दुआ का निकलना था कि उस बुरे शख्स का घोड़ा उछल कूद करने लगा। वो बुरा शख्स पत्थरों में जा कर गिरा और वहीं हलाक हो गया। अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों, सुना आपने कि अल्लाह पाक ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुरा भला बोलने वालों को कैसे फ़ौरन सज़ा दी। अभी आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बददुआ फरमाई थी उसके लिए, तो उसी वक्त फ़ौरन उसे सज़ा मिल गई। प्यारे बच्चों, ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की दुआएं फ़ौरन कबूल फरमाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बनाए। बुजुर्गान दीन को, सहाबा किराम को बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ नारे लगाते हैं। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी। जन्नती जन्नती। नारों की उस तरह आवाज़ नहीं आ रही, इस तरह आनी चाहिए। उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हैं, मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर
صحابی نبی جنتی جنتی، ماشاء اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم دین کی جس پیاری سی بات کے بارے میں سنیں گے وہ ہے سوئے ہوئے شخص کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ سوئے ہوئے شخص کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جب کبھی کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس بالکل شور نہ مچائیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا کام کریں جس سے شور شرابہ ہو۔ نارملی ہم کھیل کود کرتے ہیں تو اس سے شور شرابہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے کسی عمل سے اگر سونے والے کی نیند میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس سے سونے والے شخص کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سونے والا شخص بیمار ہو تو اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کھیل کود کا معاملہ ہو یا پھر کوئی دوسرا کام کیوں نہ ہو، تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے کسی کی نیند تو خراب نہیں ہو رہی۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس بات کا دھیان رکھیے گا، اور اس طرح کے معاملات میں یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی اس پیاری سی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو کبھی بھی پریشان نہ کریں، سوئے ہوئے شخص کو بالکل بھی پریشان نہ کریں، اس کے علاوہ بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ اسلامک ہسٹری کی طرف۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک واقعہ سنیں گے، اور پھر اس واقعے سے جو ہمیں باتیں سیکھنے کو ملیں گی وہ بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہزاروں سال پہلے ایک شخص کی حکومت تھی جس کا نام تھا نمرود، اور معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہا کرتا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم کرتا اور اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اور پیارے بچوں، نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے اس دور کے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے نبی تھے، تو انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور لوگ بہت پریشان ہونے لگے۔ جب کھانا پینا ختم ہو جائے گا لوگ تو پریشان ہوں گے۔ تو لیکن پیارے بچوں، نمرود کے پاس کھانے پینے کا بہت سارا سامان اسٹاک میں رکھا ہوا تھا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگ نمرود کے دربار میں جا کر ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں کھانے پینے کا کچھ سامان دے دو۔ تو نمرود نے کہا، جو مجھے خدا مانے گا میں صرف اسے ہی کھانے پینے کی چیزیں دوں گا، جو مجھے خدا مانے گا میں اسے ہی صرف کھانے پینے کی چیزیں دوں گا۔ پھر پیارے بچوں، جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھانے کا کچھ سامان لینے نمرود کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام بھی نمرود کے پاس گئے کھانے پینے کے کچھ سامان کے لیے۔ تو نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ نمرود نے کیا پوچھا؟ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے 2 لوگوں کو بلوایا۔ کتنے لوگوں کو بلوایا؟ 2 لوگوں کو بلوایا۔
ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی بے وقوفی کو دیکھ کر فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ وہ تو اس نے کر لیا کہ دو لوگوں کو بلوایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی بے وقوفی دیکھ کر کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر مانگو، جاؤ اپنے رب سے جا کر مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ایک جگہ بہت ساری مٹی جمع نظر آئی۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی مٹی سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا، اور آپ کیا بھر کے لائے تھے؟ آپ مٹی بھر کے لائے تھے۔ اور جب آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھا، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ علیہ السلام کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام معلوم کرنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ علیہ السلام تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کے طرف سے مٹی آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اور پیارے بچوں، وہاں نمرود جو لوگوں کی پریشانی کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا، اس کے پاس اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ کون سی شکل میں فرشتہ بھیجا؟ انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لیا، میں تیری بادشاہت ختم نہیں کروں گا۔ نمرود بولا کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں، معاذ اللہ۔ وہ یہ بولنے لگا۔ فرشتے نے دوسری اور تیسری بار پھر اپنی بات ریپیٹ کی، مگر نمرود نے فرشتے کی بات نہ مانی۔ نمرود کو اللہ پاک کی نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں ماسکیٹوز کی فوج نے نمرود کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور نمرود کے ساتھیوں کا خون پینا شروع کر دیا۔ مچھر تو یہی کرتے ہیں، خون پیتے ہیں انسانوں کا، تو انہوں نے نمرود کے ساتھیوں کا خون پینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کا عذاب آیا تھا اور نمرود کے کچھ ساتھی مچھروں سے خود کو نہ بچا سکے اور مر گئے۔ اور پیارے بچوں، مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نمرود یہ خطرناک منظر دیکھ تو رہا تھا مگر کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ کہاں گھسا؟ دماغ میں گھس گیا اور اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ درد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح اس کے ساتھی اسے ڈنڈا مارتے رہے۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے 400 سال گزر گئے اور نمرود ذلیل ہو کر مر گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا اور پوری دنیا کا رب اللہ پاک ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا، سب اللہ پاک کی مرضی اور اس کے حکم سے ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، بہت غرور کیا، تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی کسی بات پر غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ تو یہ آج کا سیگمنٹ تھا اسلامک ہسٹری۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے کہ
کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا